جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرم کرو. بہت کنفیوژن ہے. شیم میں احساس نہیں کرتا بلکہ وہ چھپ جانے کو ترجیح دیتا ہے تاکہ اس سے احتساب نہ کیا جائے. اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ کسی علت میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر کسی ایڈکشن. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس طرف کیوں آتے ہیں؟ تاکہ فیض احمد فیض کو دیکھیے، آپ فراز کو دیکھیے اور ان کے آخری حالات کو دیکھیے. شرم اور گلٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ عرفی جاوید نے کہا کپڑے تو اتار دیے، ننگی تو ہو گئی، اس سے زیادہ اور کیا کروں. یہ شیم کی علامت ہے. شیم جو ہے انسان کو بڑے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. شیم وہم ہے، سچ مچ لوگ برے نہیں ہوتے. عام بات سنیں گے آپ، پاکستان میں کیا رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر شیم ہوتی ہے، وہ ریالٹی کو نہیں تسلیم کرتے، وہ خود برباد ہے. جب بھی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کی ٹرو اسپرٹ مدد کرنا نہیں ہوتی، وہ ون اپ فیل کرنا ہوتا. شیم ہینڈلنگ ہو کیسے سکتی ہے؟ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، لیکن جب نہ کرو شرم تو لوگ کہتے ہیں بے شرم. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شرم ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مبتلا کرتا ہے؟ ہم آؤٹ آف شیم ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ شیم ہینڈلنگ کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ اور میں جانیں گے سائیکیاٹرسٹ ڈاکٹر صداقت علی سے. سر، کہا مانا یہ جاتا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرم کرو. بہت کنفیوژن ہے کہ کریں تو کیا کریں. شرم و حیا جس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تھوڑا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا اجنبی کہیں ہمارا وہ اندر کا حال نہ جان لے، یہ ایک دھمکی سی محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہچکچاہٹ ہے اگر حد سے بڑھ جائے اور انسان کو لگے کہ وہ کوئی کام کامیابی سے نہیں کر سکے گا، یا اسے اپنے اندر ایک احساس کمتری ہو یا ایک بعض اوقات گھٹیا پن کا احساس ہو، تو وہ چھپنے لگتا ہے. تو پھر تو اس کے کرم پھوٹیں گے، پھر تو قسمت خراب ہوگی، کیونکہ وہ ہر اپرچونٹیز میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائے گا. جیسے ہمارے جسم میں حرارت ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن اگر 102 بخار ہو تو یہ بیماری ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شرم و حیا ایک حد تک اگر ہے جو کہ ہمیں محتاط رہنے کے لیے کہتی ہے، اپنی حدوں کو پہچاننے کے لیے کہتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا تم کر سکتے ہو، کیا تم نہیں کر سکتے، اور لوہے کے چنے چبانے سے منع کرتی ہے. تو یہ تو ایک ہیلدی جذبہ ہے. لیکن اگر پھر دوسرے ہمیں کچھ اس طرح کی باتیں کریں یا ہم اپنے اندر سوچ بچار منفی بنا لیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، تو ہم چھپنا شروع کر دیں گے. ہم کسی علت میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر کسی ایڈکشن میں یا الکوہلزم یا اس طرح کے معاملات بیچ میں آ جائیں گے، یا گیمبلنگ یا ورکوہلزم. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس طرف کیوں آتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی توجہ ہمارے اس پہلو پر نہ پڑے جو ہمارے خیال میں چھپانے لائق ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو ایک پہلو جو دکھانے لائق ہوتا ہے وہ بنا کے بتاتے ہیں. جب ہمارے اندر ایک گھٹیا پن کا ایک احساس ہوتا ہے تو ہم پھر اپنے اندر نہیں رہنا چاہتے، پھر ہم اپنے باہر رہنا چاہتے ہیں اور ہمارا اندر بالکل خالی ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنے اندر کی خوشیوں کو تلاش نہیں کرتے، ہم لوگوں کی تصدیق چاہتے ہیں، لوگوں سے سند چاہتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگوں کے مطابق اپنا گھر بناتے ہیں، ہم لوگوں کے مطابق گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، ہم لوگوں کے مطابق اپنی تعلیم و تربیت اور ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہوں. شرم اور گلٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ شیم جو ہے وہ منظر عام سے پیچھے جانے کے لیے کہتی ہے، اور گلٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے تاکہ آپ تلافی کر سکیں، جو آپ نے غلطی کی ہے اس کو انڈو کر سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں. تو جب اگر آپ چلتے چلتے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں غلطی سے تو آپ کو گلٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ معذرت چاہتے ہیں، پھر آپ اس کے پاؤں کو سہلا کے یا کسی طریقے سے آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن شیم میں انسان اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا بلکہ وہ چھپ جانے کو ترجیح دیتا ہے تاکہ اس سے احتساب نہ کیا جائے، اسے اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. جانوروں میں شیم ہوتی ہے؟ جانوروں میں شیم ہوتی تو کوئی کپڑے وپڑے پہنتے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ایسا ہی جسم رکھتے ہیں جیسا کہ انسان کا. لیکن اگر قدرت کچھ کپڑے ان کو پہنا چھوڑے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خود سے کسی طرح سے بھی کوشش نہیں کرتے کہ جیسے پرندوں کو قدرت نے اتنے اتنے پیارے کپڑے پہنائے. پرندوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے، اور کچھ اور جانور بھی ہیں جن کو قدرت موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے
کپڑے پہنا دیتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ بالکل کپڑوں سے محروم ہیں اور انہیں بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی. تو یہ انسان کا ایک جذبہ ہے جو اسے ترقی کرنے کی طرف متحرک کرتا ہے. بالی ووڈ میں ایک ایکٹریس ہیں عرفی جاوید، جو کہ اپنے ایکسٹرا آرڈینری کپڑے پہننے کی وجہ سے، کاسٹیوم پہننے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں. ان کے اندر شیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کیری کرتی ہیں، کیونکہ ایک انٹرویو میں فرح خان ان کو کہتی ہیں کہ وائرل ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کپڑے تو اتار دیے، ننگی تو ہو گئی، اس سے زیادہ اور کیا کروں. میں نے پہلے بات کی شرم و حیا کی، پھر میں نے شیم کی بات کی جو کہ ایک وہم اور وسوسہ ہے، پھر ایک یہ بے شرم ہونے والا پہلو ہے کہ جب آپ سر پیر سے اتار دیتے ہیں تو ایکچولی آپ تہذیب و تمدن میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے بلکہ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. جنگل کے زمانے میں، غار کے زمانے میں جب انسان کو اس طرح کی کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں تھا، وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا، شادیاں باقاعدہ نہیں ہوتی تھی، کوئی منوگمی نہیں تھی، کون کس کا بچہ ہے کسی کو نہیں پتہ تھا. تو پھر انسانوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں تو جانوروں جیسے ہیں، تو انسانوں نے سوچا کہ ہمارے معاملات تو فرق ہونے چاہیے. تو انہوں نے پھر شادی کا سسٹم نکالا. پھر چونکہ پرانی عادتیں بگڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا شادیاں بھی زیادہ کریں. ایک زمانے میں ایک بندے کی 1700 بیویاں تھیں. اب آپ سوچ لیں کہ کتنا مشکل میں پڑا ہوگا غریب. شیم جو ہے انسان کو بڑے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. وہ دیکھیے، آپ اچھی نیت سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ شیم کی وجہ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضرورت کے تحت بھی اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، آپ شیم کی وجہ سے بھی اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک. آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ویسے ہی کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنی شیم کو کور کرنے کے لیے بھی آپ بتیسی باہر رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں تو ایسا بھی ہوتا ہے. سو آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس لیے دستگیری شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ واہ واہ کریں تو یہ ایک شیم کی علامت ہے. یعنی اچھے ریزن سے وہی کام کر لیں. ایک پرسنل ایکسلنس ہے، اپنے کردار کی بہتری ہے، اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، ابھارنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈی این اے کے زور پہ، اپنے خمیر کے زور پہ آپ وہ سب کر سکتے ہیں. لیکن اپنے داغوں کو چھپانے کے لیے اجلے کپڑے پہننا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اجلے کپڑے پہننا چاہتے ہیں پہن لیجیے، اس میں کیا برا ہے، آپ کو اچھا دکھاتے ہیں کپڑے. لیکن کسی چیز کو پیچھے چھپانے کے لیے آگے کوئی اچھی چیز رکھنا، یہ ایک گھٹن کا باعث بنتا ہے. بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ماں باپ کہتے رہتے بیٹا پڑھو پڑھو پڑھو، یہ ڈگری حاصل کرو، وہ ڈگری حاصل کرو، اور وہ کرتے بھی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ یہ سب کر لیتے ہیں تو ان کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھی ہیں اور وہ اندر سے دکھی بھی ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میری ایک سرکاری افسر سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت ہی مہربان تھے، جانتے تھے مجھے کسی حوالے سے، تو میں جس کام کے لیے گیا انہوں نے بڑی مہربانی سے وہ کر بھی دیا اور اپنے ماتحتوں کو بلایا کہ آپ ان کا کام کر دیجئے. لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے پشمردگی ظاہر ہو رہی تھی، جیسے آدھا زندہ بندہ اور آدھا مردہ ہے. ان کی انرجی لو تھی، وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ گریڈ 21 کے افسر تھے. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ خوش ہونے کے لیے ریچ اینڈ فیمس ہوں گے، یا بیوروکریٹ ہوں گے، یا جج جرنیل ہوں گے، یا جرنلسٹ ہوں گے، یا سیاستدان ہوں گے تو ہو جائے گا یہ کام. لیکن جتنے لوگ بھی ہائی اچیورز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوشی کا دار و مدار ان چیزوں پہ نہیں ہے. خوشی کا دار و مدار اچھی سیلف اسٹیم اور تعلقات جو کہ خاص جگہوں پہ ہیں ان پر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز ہیں، دکھی پھرتے ہیں، ان کے چہرے سے جھلکتا ہے کہ اندر کا جو ان کا ایک زخم ہے وہ ابھر ابھر کے دکھا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لیکن کیمرے کے سامنے پھر وہ انرجی بھرتے ہیں آؤٹ آف شیم. مطلب ان کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں کیمرے کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ان کے بہروپ کے طور پر اچھا قبول کریں. لیکن یہ ہر وقت بہروپ کو نبھانا تھکا دینے والی بات ہے.
ہم جو ہوں اس کے ساتھ سامنے رہنا، اور یہ ایفرٹ لیس ہے، یعنی یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو کھلی کتاب کی طرح ہو، کہ جس میں آپ کو ڈر نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھید کھلنے والا ہے۔ زیادہ تر جو شیم ہوتی ہے وہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، وہ سچ مچ لوگ برے نہیں ہوتے، اچھا، سچ مچ برے نہیں ہوتے، انہیں برے ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ جیسے کہ کئی لوگ سچ مچ موٹے نہیں ہوتے، انہیں موٹے ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ اینوریکسیا، جو 45 کلو کی ایک لڑکی آپ دیکھیں گے جو بہت پڑھتی لکھتی ہوئی ہے، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتی کہ میں موٹی ہوں، کیونکہ اس کو یہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ موٹی ہے۔ ورنہ آپ بہت موٹے تازے لوگ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے نہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، اور دھڑا دھڑ مزید کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس طرح کا یہ وہم اور وسوسہ نہیں ہوتا۔ جیسے انسانوں کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے تو وہ دھو ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ دھوتے دھوتے چھل جاتے ہیں لیکن وہ دھو ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بار بار وہ چیک کرتا ہے اپنی قیمتی چیزوں کو کہ وہ وہیں اسی جگہ دراز میں پڑی ہیں، یا کسی جگہ گاڑی پارک کی ہے تو دفتر میں بیٹھا ہے تو اٹھ کے جا کے دیکھ رہا ہے کہ میری گاڑی صحیح جگہ کھڑی ہے، محفوظ ہے، یعنی اس کو یہ وہم ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں۔ تو شیم وہم ہے، یہ سچ مچ برا ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے جیسے لوگ پلاسٹک سرجن کے پاس جاتے ہیں تو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں میری ناک کو ایسے کر دو، میرے ہونٹوں کو ایسے کر دو، اب مجھے بوٹاکس کے ٹیکے لگا دو۔ وہ اچھے بھلے چہرے کو وہ بگاڑ لیتے ہیں، اور جب سرجن محنت کر کے ان کو کہتا ہے لو جی یہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آئی اسٹل لک اگلی، مجھے ابھی بھی کوئی اپنے اندر حسن نظر نہیں آ رہا ہے، مطمئن نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہمارے وہم اور وسوسے ہیں یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے، یہ پرسیپشن کے مطابق ہوتے ہیں، یہ ایک خیال ہوتا ہے، یہ ایک تصور ہوتا ہے، یہ خیال کی پرواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی شیم میں مبتلا ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ شیم ان میں انڈیوس کر دی جاتی ہے جب انہیں کوئی بتاتا ہے کہ تم کبھی بھی اچھے نتائج پیدا نہیں کر سکو گے، تمہیں تو برے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ جیسے میں نے بچپن میں یہ میسج بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیا، ریسیو کر لیا کہ مسلمانوں تمہیں جوتے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، مطلب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں مطلب میں جو بھی چاہوں میں اچھا انسان نہیں بن سکتا، مجھے ہمیشہ گریس مارکس کی ضرورت رہے گی، میرٹ پہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں پھر انسان آہستہ آہستہ لرن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس نے ہمیں کچھ کرنے کی اور کچھ بعض اوقات نہ کرنے کی ایک صلاحیت سے نوازا ہے، اور ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے اپنی شرم و حیا سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے ہماری توانائی پھر ان چیزوں پہ ضائع نہیں ہوتی جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں پکا پتہ ہو کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہماری توجہ ساری کی ساری اور توانائی ساری کی ساری اس جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم دیواروں سے سر ٹکرانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم آج نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم کل بھی نہیں کر سکتے یا اگلے سال نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 24/7 اکٹھے رہنے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو 69% پرابلمز ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں۔ اچھا، صحیح، بگ ریشو۔ تو ہر میاں بیوی پھر ڈیگرز ڈرا نہیں ہے نا، تو 69% میاں بیوی کے درمیان جو پرابلمز ہیں انہیں حل نہیں کیا جا سکتا، پر 31 کو کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر 3 میں سے 2 کو نہیں کیا جا سکتا، 1 کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ساری انرجی تینوں کے اوپر خرچ کرتے رہیں تو آپ کی میجر انرجی تو ضائع ہو رہی ہے نا ان 2 پرابلمز پہ جو حل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ
کریں یہ کہ آپ وہ جو ایک پرابلم ہے جو حل طلب ہے اور حل ہو سکتا ہے، ساری انرجی ادھر ڈال دیں. جب آپ ساری انرجی ادھر ڈال دیں گے تو وہ جو قابل حل ہے وہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا کانفیڈنس تھوڑا اوپر آ جائے گا، اور آپ کی اسکل تھوڑی بہتر ہو جائے گی کیونکہ آپ ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں. تو رول یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان 69% پرابلم سالویبل نہیں ہے، 31% ہے. فرض کریں 31% پرابلم میں سے آپ نے ایک پرابلم حل کر لیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پرابلم حل ہونے کے قابل ہے، اب یہ 30% رہیں گے کہ 31%؟ یہ بھی 31% ہی رہیں گے کیونکہ وہ ویکیوم نہیں رہ سکتا. فوراً ایک پرابلم وہ جو آپ پہلے حل نہیں کر سکتے تھے اب آپ حل کر سکتے ہیں، تو وہ 31% پورے ہو جائیں گے، تو آپ پھر ایک پرابلم کو کر لیجئے. تو آہستہ آہستہ جو 69% سالویبل نہیں ہیں وہ کنورٹ ہوتے جائیں گے 31% میں جو کہ سالویبل ہے. اور آپ ساری زندگی پرابلم سالو کرتے رہیں اور 90 سال کے میاں بیوی ہو جائیں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی زندگی کے کتنے % پرابلم سالو ہو گئے ہیں اور کتنے % نہیں ہو رہے. تو وہی 69% اور 31% کی ریشو رہے گی. اسی طرح زندگی میں 80-20 رول ہے کہ جو 80% ہم کام کاج کرتے ہیں اس کے 20% نتائج نکلتے ہیں، جو 20% کام کاج کرتے ہیں اس کے 80% نتائج نکلتے ہیں. تو ہمیں کدھر توجہ دینی چاہیے؟ 20% پہ. 20% 80% ہمیں جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں توجہ دینی چاہیے. 20% کام جن سے 80% فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں، دیکھیے میں اپنے جو ہسپتال میں محدود کام کرتا ہوں اس کی نسبت یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اس کی امپیکٹ بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک. تو یہ 20% کے زمرے میں آ گیا کہ وہ 20% کام جس سے مجھے 80% فائدہ ہوگا، اویئرنیس کریٹ ہوگی، کلائنٹل کریٹ ہوگی. لیکن جو میرے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں لوگ مشورے کے لیے وہ ایک محدود ناظرین ہیں، لیکن یہاں لامحدود ناظرین ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے یا کسی ٹیلی ویژن چینل پہ یا کوئی کتاب لکھنا. کچھ کام جو ہے وہ ہمیشہ 20% کے زمرے میں آئیں گے جن کے 80% نتائج نکلیں گے. کچھ کام ہمیشہ 80% کے زمرے میں آئیں گے جن کے 20% نتائج نکلیں گے. تو زندگی میں یہ پھر بدلتا بھی رہتا ہے. کبھی یہ ہے کہ آپ کو انرجی جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کی عمر ہے تو یہ اس عمر میں انرجی بہت اوپر ہوتی ہے، اس میں چلاکیاں بھی بہت ہوتی ہیں. بندہ انرجی اور چلاکیاں اور علم اور تعلیم اور ان چیزوں سے مدد لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ 50 سال کی عمر تک جائیں گی تو آپ کی انرجی نیچے آ جائے گی، چلاکیاں بھی نیچے آ جائیں گی. تو اس وقت آپ کے بچے جو ہیں نا وہ بڑے چلاک ہوں گے، تو وہ آپ کو اپنی مرضی پہ چلائیں گے. اچھا یہ لیکن جب آپ 50 سال کی ہوں گی تو آپ کی عقل بہت بڑھ جائے گی، آپ کا تجربہ بہت بڑھ جائے گا، ایکسپوجر بڑھے گا، آپ کے ایکسپوجر، آپ کے تعلقات، آپ کی نیٹ ورکنگ. بالکل. تو آپ ان سے سہارا لے کے تو پھر آگے بڑھیں. اور جب آپ 75 سال میں ہوں گے تو پھر اب آپ کی انرجی اور بھی کم ہو جائے گی اور آپ دوسرے لوگوں سے کام لیں گے، آپ دوسرے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کریں گے، آپ لیڈرشپ میں آ جائیں گے، آپ انسپائر کریں گے لوگوں کو، تو آپ کی پروڈکٹیوٹی اور بھی بڑھتی جائے گی. اور عمر کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایسے کام کریں گے کہ جس میں انرجی جو ہے وہ زیادہ خرچ نہیں ہوتی اور سمجھداری اور عقل مندی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور اس کو کھلے دل و دماغ سے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. میں ابھی کل ہی گیا تھا، میں شاپنگ کرنے گیا تھا. میں اچھا خاصا ماشاءاللہ ہیلدی ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، میں ورزش بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. لیکن میں نے وہ جو سامان اٹھا کے گاڑی کی طرف لے کے گیا تو وہ اصل میں انگلیوں سے اٹھانا تھا ان کو، جو ہینگر میں لٹکی ہوئی چیزیں تھیں. تو میں تھک گیا، یعنی گاڑی میں پہنچتے پہنچتے مشکل ہو گئی کیونکہ مین گیٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بند کر کے کہا کہ بیسمنٹ سے جا کے تو اوپر آ کے واپس آئیں. تو میں نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہاں انرجی کم ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے
آئی ایم 72. دوسرے لوگوں کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں انرجیٹک انرجی کافی زیادہ ہے, لیکن وہ والی بات نہیں ہے, اور میں اس کو قبول کرتا ہوں. اگر میں اس کو قبول نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ یا تو شیم میں چاہوں گا, یا پھر میں کوئی انفیئر مینز استعمال کروں گا. وہ کس طرح؟ تاریخ انسانوں کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے, اور آخر میں جب ان کی انرجی کم ہوئی, حوصلہ کم ہوا, سائیکک انرجی کم ہوئی, تو انہوں نے ڈرگس کا, الکوہل کا استعمال کیا. مشہور و معروف لوگ, بڑے سیانے لوگ جنہوں نے دنیا کو راہیں دکھائیں, یعنی آپ سمجھیں کہ فرائڈ کتنے بڑے, سیگمنڈ فرائڈ کتنے بڑے ماہر نفسیات, تو آخری عمر میں ایڈکشن میں تھے, بربادی میں تھے. ڈاروین کا یہی حال تھا, آئنسٹائن کا, نیوٹن کا یہی حال تھا, چرچل کا یہی حال تھا, ابراہیم لنکن کا یہی حال تھا. بڑے بڑے اداکار, مارلن منرو اور بہت اس قسم کے لوگ جنہوں نے دنیا کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمک کے دکھایا, آخر میں میزریبلی اس دنیا سے گئے, کیونکہ انہوں نے اپنی توانائی کی کمی اور اپنے مورائل کی کمی کو تسلیم نہیں کیا. آلٹرنیٹ ڈھونڈا کہیں جا کے, انہوں نے کوئی ناجائز ذرائع ڈھونڈنے کی کوشش کی. آپ فیض احمد فیض کو دیکھیے, آپ منیر نیازی کو دیکھیے, آپ فراز کو دیکھیے, اور ان کے آخری حالات کو دیکھیے کہ وہ بہترین لوگ ہیں. ان کی وجہ شہرت کچھ اور ہے, لیکن ان کی بدنامی کچھ اور ہے کہ وہ آخر میں کیا کرتے رہے. ایسے اور بھی بہت لوگ ہیں, ہمارے بڑوں میں سے بہت لوگ ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا اپنی اس حقیقت کو کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ توانائی کم ہوتی ہے, مورائل تھوڑا نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو فہم و فراست بڑھانی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ بوجھ بڑھانی ہوتی ہے, آپ کو سکلز بڑھانی ہوتی ہیں, آپ نے سوچ کو ریفائن کرنا ہوتا ہے. ادروائز تو پھر آپ کو انفیئر مینز چیٹنگ کرنی پڑے گی, اور تھوڑی بہت چیٹنگ تو سارے کرتے ہیں. چائے کافی پی لی, یہ ہے چیٹنگ. چیٹ ڈے بھی ہوتے ہیں. صبح اٹھے, سست ہو رہی ہے طبیعت, یہ نہیں پتہ کیا کہ کیوں سست ہو رہی ہے. بھئی آپ نے نیند پوری نہیں کی, آپ رات 3 بجے جاگ رہے تھے, سویرے 7 بجے پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کسی محاذ پہ جانے کے لیے, تو کافی پی لیتے ہیں, اچھا سگریٹ پی لیتے ہیں. تو اگر چرس بھی سب پیتے ہیں, تو سب تو نہیں پیتے, تو ایسی بہانہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم اپنی فیوچر کی انرجیز کو آج استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو بربادی کا راستہ ہے. یہ جیسے کریڈٹ کارڈ ہم استعمال کریں تو پیسے تو پورے ورتھ کے نکلتے ہیں نا کریڈٹ کارڈ کی شاپنگ سے بھی. جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جو آمدنی ابھی حاصل نہیں کی اس کو خرچ کریں. تو جب ہم نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو آمدنی ہم نے ابھی نہیں کمائی ہم وہ خرچ کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہماری حد ہے, اور کسی دوسرے طریقے سے اپنا مقصد پورا کر لیں. پہلے ہم چالاکیوں سے جو کرتے تھے, بھاگ دوڑ سے آنیاں جانیاں دکھا کے کچھ کرتے تھے, تو بعد میں ہم سمجھداری, سوچ بچار, اپنے نیٹ ورکنگ, ان چیزوں سے مدد لے کے دوسروں کے ساتھ سینرجائز کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. کیونکہ انسان سب سے بڑی بات ہے کہ حیوان ناطق ہے, بات کر سکتا ہے. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے پاس جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ ماں باپ بھی اب بہت شیم فیل کرنے لگے ہیں کہ اولاد کو کچھ کہیں کہ ہماری زندگی میں خدمت کرو. کہتے نہیں تم اپنا کچھ کر لو, ساڈی خیر ہے. مطلب ماں باپ جو ہیں اب اولاد کو یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچپن میں پالا تھا, ہم توقع رکھتے ہیں کہ تم بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھو گے. دیہاتوں میں ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے, بہت سیٹ ہے, لیکن لاہور میں آپ کو ماحول بدلا ہوا نظر آئے گا, کراچی, اسلام آباد میں, پنڈی میں. لیکن پھر آپ لنڈن چلے جائیں تو وہاں بچے کھل کے کہتے ہیں جی ہمیں کیا والدین سے لینا دینا, ہم نے کوئی کہا تھا ان کو پیدا کریں, اور بس اب ہماری اپنی زندگی ہے, اور وہ والدین کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یو کے میں یہ عام خیال ہے کہ بچہ 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں 18 سال کا ہوں گا تو گھر سے چلا جاؤں گا, اور وہ محبت سے بھی محروم ہوتا ہے, وہ نگہداشت سے بھی محروم ہوتا ہے.
اس کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ دوری کی وجہ سے جو رہا سہا احساس ہوتا ہے کسی رشتے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ دیکھیے پاکستان میں لوگ ملتے ہیں، کوئی بندہ کہے گا جی میرے 5 بچے ہیں، وہ ایک ملائیشیا میں ہے اور ایک دبئی میں ہے، ایک امریکہ ہے، ایک یو کے ہے، ایک کینیڈا ہے، سب سیٹ ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر آپ یہاں آپ سیٹ ہے؟ تو سب سے کہتے نہیں اولاد ہے جتنے خوش رہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اولاد بکھیرنے کے لیے نہیں ہوتی، اولاد سینے سے لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 1 سال کا بچہ ہے تو آپ سینے سے لگا کے خوش ہوتے ہیں، اور وہی بچہ جب 40 سال کا ہو تو کیا آپ کو سینے سے لگا کے خوشی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا گریپس آر ساور، انگور کھٹے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا، اور اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بربادی کوئی نہیں ہوئی، یعنی احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ کسی چیز کو کھو دینے کی تکلیف ہو تو یہ ایک لیول ہے، اور جب ہمیں کسی چیز کو کھو دینے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی تو یہ پھر اگلا ہی لیول ہے۔ تو پھر ہم اسے آزادی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں، پھر ہم ایک ایسا نام دینا چاہتے ہیں جس سے ہمارے دل کو تسلی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ سادہ طریقوں سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے۔ جانوروں میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور جانوروں میں بھی، بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک خاص عرصے تک وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کریں گے۔ ہاں جی بالکل۔ وہ سافٹ ویئر کے اوپر ایک ڈیٹ ہوتی ہے جو ایکسپائر ہوتی ہے۔ بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا آئی ٹی میں، ہاں جی ہاں جی، کہ وہ 2 مہینے کے لیے آپ خریدتے ہیں، تو 2 مہینے کے بعد وہ ایکسپائر ہو گئے تو پھر آپ کو نئی پیمنٹ جمع کرانی پڑے گی۔ ہاں جی۔ تو جانوروں میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، جیسے بلی کے بچے ہیں، میں نے بڑے شوق سے پالے ہوئے ہیں، میرے پاس بلی کے 9 بچے ہیں کل ملا کے بلی۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تو میں بڑے غور سے ان کو دیکھتا رہتا ہوں، ان کی حرکتوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے پہلے کس طرح ریلیٹ کرتے تھے، بعد میں کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بلی انہیں چھپاتی پھرتی ہے، کوئی قریب آئے تو چیخنے لگتی ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ولنریبل ہے میرے بچے۔ تو پھر جب بچے چلنے پھرنے لائق ہو جاتے ہیں، ذرا بھاگنے دوڑنے لائق ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی لاپرواہ ہو جاتی ہے، پھر وہ دودھ پلانا بند کر دیتی ہے، پھر اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ اور بلی کا تو ریلیشن شپ پھر بھی کچھ عرصہ چلتا ہے بچوں کے ساتھ، پر بلا جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جانور نہیں ہوتا، انسان بلی بلا نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کا ریلیشن شپ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب ہم ابھی بھی دیہاتوں میں چلے جائیں، چک گاہ 42 میں چلے جائیں، تو وہاں ابھی بھی وہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہوگا جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہے اور ہم نے ان کو کیسے پالنا ہے۔ لیکن پھر جب وہ لاہور میں آتے ہیں تو بتیاں دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جب لنڈن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساریاں ہمیں جی گلاں نے، پرانیاں گلاں نے چھٹ دیو۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ لین دین ہے جو کہ انسانوں کے درمیان اگر نہیں ہوگا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر انسانوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ نہیں ہوا تو وہ کہے کہ انسان ہے، تو جانوروں کی طرح ہی ہے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لنڈن میں رہنے والے لوگ ہیں یا باہر ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں، ان میں شیم حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اپنی شیم کو چھپانے کے لیے وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا ماڈرن زندگی ہوگی تو شیم بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماڈرن زندگی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شیم کے لیے کچھ روز کریں۔ لیکن نا نئی سے نئی بیماریاں آتی رہتی ہیں تو آپ ویکسینیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے خلاف آپ ان کے خلاف کوئی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو کہ تہذیب و تمدن کی پیداوار ہے۔ تو تہذیب و تمدن کی پیداوار تو بہت سی بیماریاں، جیسے ہم جو بھی زندگی گزارتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں گھنٹوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ہوتی ہیں بے شک۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ اچھا آپ 1 گھنٹے کے بعد 2 منٹ واک کر لیا کریں۔ دفتر میں بیٹھے ہیں تو بہانے اٹھ کے کہیں دفتر میں دوسری جگہ چلے گئے آگے، تو 2 منٹ ہر 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ واک کر لیتے ہیں تو یہ تہذیب و تمدن
جو کرسی پہ اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنے کا نام ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے اگر آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو آپ جب لینڈ کرتے ہیں تو جیٹ لیگ ہوتا ہے جی. تو آپ کو اس جیٹ لیگ کا پھر کچھ کرنا ہوگا نا، پھر آپ نے اس کی تھکن اتارنی ہوگی. آپ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو یہ اس کا انڈو کرنے کا پروسیس ہے. تو روزانہ جتنا بھی آپ کے ساتھ تہذیب و تمدن کا کھلواڑ ہوتا ہے تو روزانہ اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ ترقی بری چیز نہیں ہے، لیکن ترقی اپنے ساتھ کچھ خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی لاتی ہے. تو جو یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ بڑی فاسٹ ٹریک پہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور پھر بہت حماقتیں بھی کرتے ہیں. جیسے لڑکے کی لڑکے سے شادی ہوگی جی، ہاں ٹھیک ہے، تو مطلب احمقانہ سی بات ہے نا، اس میں سے کیا پروڈکٹیوٹی وہ نکالنا صحیح چاہتے کہہ رہے ہیں. ہیں. وہ بہت ساری ریاستوں نے کہا کریں جی، ہمیں کیا. ہاں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، قباحتیں ہیں انسانوں کے اندر، اچھا آپ ان کو لیکن جانتے آپ ہیں؟ انہیں انڈورس نہیں کر سکتے. انسانوں میں بہت ساری قباحتیں ہیں، جی. جیسے کہ لڑکے کا لڑکے کی طرف رجحان، لڑکی کا لڑکی کی طرف رجحان جو ہے، یہ قباحتیں ہیں. آپ انہیں بیش بھی نہیں کر سکتے، پر آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی بری چیز کو دیکھیں نا، قدرتی بات ہے کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے گا تو اس کے جذبات مچلیں گے، بالکل، لیکن آپ اس کے جذبات کو انڈورس نہیں کر سکتے. آپ اسے انہیں کہ کنٹرول کرو، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے تمہارے یہاں ماتھے کے پیچھے ایک سپر برین ہے، پری فرنٹل کارٹیکس. تم اس کے ذریعے اس کے اوپر قابو پاؤ. رسپانس انہیبیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لگام میں ڈال کے رکھیں تاکہ آپ بے لگام گھوڑے کی طرح نہ بھاگے چلے جائیں. اور اگر آپ بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگیں گے، کبھی شمال کو جائیں گے، کبھی جنوب کو جائیں گے، تو آپ ایکچولی کوئی آپ سفر نہیں کریں گے، آپ وہیں رہیں گے. ان کے اوپر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک سادہ سا پرنسپل یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا میں یونیورسٹیز میں پروان چڑھتی ہیں یا یونیورسٹی میں انہیں رواج دیا جاتا ہے، ان چیزوں پر توجہ دیں. اچھا. جن چیزوں کو یونیورسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تحقیق کا نشانہ نہیں بنتی جو چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثلا نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی، جادو ٹونا، یہ کالا جادو، پیلا جادو، تویز دھاگے، یہ نہ کسی یونیورسٹی کا ان امور سے لینا دینا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. لہٰذا یہ ہمارے سلیبس سے باہر کی چیزیں. ایک اچھے طالب علم کی طرح ہمیں جو سلیبس ہے، پہلی ترجیح اس کو دینی چاہیے کہ جو امور دنیا میں یونیورسٹیز کا سبجیکٹ ہیں، اور آپ اپنا چناؤ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی میں طبی تعلیم حاصل کرنی ہے یا وکیل بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی یونیورسٹی کورسز آفر کر رہی ہو کہ کالے جادو میں کورس آفر کرتے ہیں، تویز، گنڈا، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو ایک سادہ سا رول یہ ہے کہ جن چیزوں کا یونیورسٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان چیزوں کا آپ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اندر مشکلات پیدا ہوں گی، نفسیاتی مشکلات پیدا ہوں گی، موڈ اور مزاج کی خرابی پیدا ہوگی، خیال کی خرابی پیدا ہوگی، اور انرجی کم ہوگی. یعنی انرجی کم ہوگی اس عمر میں جب کہ انرجی زیادہ ہونی چاہیے. تو جب موڈ مزاج خراب ہو اور خیال خراب ہو، انرجی کم ہو، تو زیادہ تر لوگ کسی بدبخت کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں اور نشہ کرنے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ چرس پی کے دیکھو، یہ شراب پی کے دیکھو، یہ فلاں کر کے دیکھو. اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے مچھر کو بندوق سے مارنا. تو پھر اتنا یعنی مزہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ہوک اپ ہو جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے
کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم تو فن کے لیے کرتے ہیں، ہم تو مزے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ وہ مزے کے لیے انہوں نے کرنا شروع نہیں کیا تھا، انہوں نے تکلیف کی وجہ سے کرنا شروع کیا تھا، اذیت کی وجہ سے کرنا شروع کیا تھا، کوئی خیال ان کو پریشان کر رہا تھا، کوئی انرجی ان کی کم تھی، جو کہ وہ آسانی سے فیئر مین سے بھی ٹھیک کر سکتے تھے. وہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے نیند پہ توجہ دے سکتے تھے، وہ اپنے موڈ کو صحیح رکھنے کے لیے ایکسرسائز اور تعلقات اور خوراک صحیح رکھنے پہ، بیلنس غذا پہ توجہ دے سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے ایک شارٹ کٹ اپنایا، جگاڑ جسے ہم کہتے ہیں. جگاڑ میں بگاڑ ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز کوئک فکس ہے وہ ان دی لانگ رن آپ کو نقصان دے گی. تو ہم پھر جب جگاڑ میں پڑھتے ہیں، علتوں میں پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم کیمیکلز کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی ہم سبسٹنس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے فوڈ سٹف. اس سے موڈ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، خیال بدل جاتا ہے، انرجی اوپر آ جاتی ہے. لیکن پھر حدوں کو ہم کراس کرتے ہیں، ہم پورشن کنٹرول نہیں کرتے. ہم پھر کہتے ہیں کھانا پینا بھی ہم فن کرنے کے لیے کرتے ہیں، کھانا پینا فن ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کھانا پینا تو عزت کی نشانی ہے. جب میں آپ کے گھر ہوں تو اگر آپ نے مجھے اچھا نہیں کھلایا تو آپ نے میری عزت نہیں کی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. عزت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا کسی کو مجبور کرنا کہ تم یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا زیادہ کھاؤ، یہ عزت نہیں ہے. یہ آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں زیادہ کھانے کے لیے. لہٰذا ایک دفعہ آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ یہ کھا لیجئے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا تو اٹس آل رائٹ. آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی تو اس سے میری کوئی حد تک ہو گئی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹی کی ایڈکشن ہوتی ہے، یا کیمیکل کی ایڈکشن ہوتی ہیں، یا فوڈ سبسٹنس کی ایڈکشن ہوتی ہے، ایڈکشن بدنام بھی ہوتی ہے، جیسے شراب چرس وغیرہ. جی. ایڈکشن جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل بھی ہوتی ہے، جس میں کوئی بہت زیادہ برائی نظر نہیں آتی، جیسے کہ ورکہولزم. یہ لوگ ہے بڑا کام کرتا ہے جی، اس میں برائی نہیں ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. پھر کھانا پینا بھی اچھا جی، بہت فوڈی ہے بندہ بہت، اور کھانا کھاتا ہے بہت زیادہ تو کوئی بات نہیں. پھر ایڈکشنز بڑی نیک نام بھی ہوتی ہیں. اچھا، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ سوشل ورک کی ایڈکشن، جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے درپے رہنا، یہ ایڈکشن. جیسے کہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہنا، یہ ایڈکشن ہے. ابھی آپ بعض اوقات اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ سفر میں آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے، آپ اپنی سوچ بچار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو آپ کے پیچھے ہے، آپ کو گھر چھوڑ کے آئے گا، انہیں تبلیغ کر کے چھوڑنی ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ سلسلہ تب شروع ہوا تھا جب انگریز یہاں آئے تھے. اور جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ طاقتور ہو گئے اور انہوں نے یہاں تبلیغی سلسلہ شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے اس معاملے کو اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے ہم نوا بنا سکیں. اور ہم نے دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی شروع کر دیا، اور ہم دوسروں کو ان کی مرضی کے بغیر بھی بعض اوقات تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی زبردست کام ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک جوڑا دنیا میں گھوم پھر رہا تھا، ہم میڈیکل کالج میں تھے، یہ ارلی 70s کی بات ہے. تو وہ پاکستان آئے تو ہماری ملاقات ہو گئی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے طور پر. تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے، تو ہم نے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ان کو مسلمان کیا مولانا احتشام الحق تھانوی کے ہاتھوں. اچھا، صحیح. اور بعد میں ہم نے ایک انڈیا کے میگزین میں دیکھا کہ جب وہ انڈیا میں تھے تو وہ ہندو ہو گئے تھے، اور جب وہ پاکستان آئے تو ہم نے ان کو مسلمان کر دیا. تو اب وہ اسرائیل جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم یہودی بن جائیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ فیوٹائل ایفرٹس ہیں. کوئی بھی بندہ آج کی دنیا میں بالغ ہونے کے اوپر سمجھ بوجھ کر سکتا ہے کہ اس نے روحانی درجات کتنے طے کرنے ہیں اور مذہبی معاملات کو کیسے اپنانا ہے ایسے حالات میں، جب کہ وہ غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ غلط اور صحیح کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، جج نہیں کر سکتا.
موقع دینا چاہیے کہ وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں جائے، جوان ہونے کے بعد وہ اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے آگے بڑھے اور وہ مذاہب کا مطالعہ کرے اور جو مذہب اس کو انسپائر کرے. اور ہمارا مذہب اس معاملے میں سب سے ماڈرن، سب سے بہترین، سب سے جدید ہے کہ وہ سب سے زیادہ امپریس کر رہا ہے آج کی دنیا کو. لیکن ہم نے اس میں جو زور زبردستی ڈال دیا ہے نا، اس میں جو ہم نے سختی ڈال دی ہے، یہ ہمارے مذہب کا وتیرہ نہیں ہے. ہمارا مذہب تو سلامتی کی بات کرتا ہے، وہ دھمکی شمکی کی بات نہیں کرتا، وہ ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں کرتا، وہ تو انسپائر کرنے کی بات کرتا ہے. اور پہلے ہی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ ہے، لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے. اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے دکھا دیں تو ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا خود ہی آئے، کیونکہ یہ ہے ہی بہترین، یہ ہے ہی اعلیٰ ترین. اس میں جو اقدامات مغربی دنیا آج کر رہی ہے ہمارے مذہب نے 1400 سال پہلے ہوگی. خواتین کے حقوق، ملکیت کے حقوق اور بہت ساری دیگر چیزیں، رائے کا حق جو کہ مرد کے مقابلے میں اگرچہ آدھا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ امریکہ میں عورت کو جو ووٹ کا حق ہے وہ کب ملا تھا؟ فقط 60 سال پہلے. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. امریکہ میں خواتین کو ملکیت کا حق 100 سال پہلے ملا تھا، اس سے پہلے وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھ سکتی تھی. یہ جو بڑا آج کل ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہمارا بڑا معاملہ اونچے درجے کا ہے، تو وہ ایوالو کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت سی بیچ میں غلطیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج وہ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سائنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن 2-3% چیزیں ان کی ایسی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہیں، بہت قباحت پیدا کرتی ہیں. پر وہ کہتے ہیں چلو ہم ٹھوکر کھا کے سیکھیں گے. ہم کہتے ہیں چلیں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر لیں، لیکن میرے خیال میں ٹھوکریں کھا کے سیکھنا کوئی بہترین پالیسی نہیں ہے. تو جو نشے ہیں یہ بدنام بھی ہوتے ہیں، نیک نام بھی ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے، تو مجھے بتانے لگا چند دن پہلے کہ میں پاکستان آنا جا رہا ہوں. میں کہ یہ تم کہتے رہتے ہو آنا ہے آنا ہے، آتے تم کوئی نہیں، پر وجہ کیا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم رہتے ہو سوئٹزرلینڈ میں، رہو. کہتے یہاں کوئی بندہ نہیں ملتا جس کی میں مدد کروں. تو میں کہ نہ کرو. کہتے نہیں اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو میں پاکستان آؤں گا تو میں بہت لوگوں کی مدد کر سکوں گا، تو آ جاؤ. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان وہ اس لیے آنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے تاکہ وہ ممتاز ہو جائے، کیونکہ جس کی وہ مدد کرے گا وہ نیچے ہوگا، کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو جب بھی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کی ٹرو اسپرٹ مدد کرنا نہیں ہوتی، وہ ون اپ فیل کرنا ہوتا ہے. اس سے ساری جو نیکی کی لذت ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور گناہ لازم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے اندر کو تو دھو لیں، پہلے اپنے کردار کے اوپر تو کوئی کام کر لیں، اپنے اندر سے آواز تو حاصل کریں کہ تم اچھے آدمی ہو. اور یہ وہ ایک بات ہے جو ہم سے زیادہ دوسرے جج نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے آدمی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے سارے حالات کا، سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. لوگ آج بھی یہ بڑے عام بات سنیں گے آپ کے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، پاکستان تو برباد ہے، آؤٹ آف شیم کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر شیم ہوتی ہے، وہ ریالٹی کو نہیں تسلیم کرتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ خود برباد ہے. پاکستان برباد نہیں ہے، وہ خود برباد ہے. پاکستان میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اسکریچ سے اٹھے اور چھا گئے، اور انہوں نے بزنس بنائے، انہوں نے ترقی کی، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، لکھایا اور تہذیب یافتہ ہوئے. ایسے بھی ہوں گے کہ جو ذرا سی مصیبت اور ابتلا میں بھاگ کے کبھی عرب کے ریگستانوں میں چلے گئے، کبھی یورپ میں چلے گئے، کبھی امریکہ میں چلے گئے، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ وہ پاکستان سے نکل گئے، پر پاکستان ان سے نہیں نکلا، اور وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کا درد اور دکھ کرتے رہتے ہیں. اور بے پناہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان پر کوئی ابتلا ہوتی ہے یا ہماری کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تو ملک اپنا بہترین ہے، اور ہم اگر قدم آگے بڑھائیں تو یہاں مواقع بہت ہیں.
یہاں 25 کروڑ گاہک ہیں. یعنی کوئی بھی چیز آپ کریں تو آپ کے پاس بے پناہ گاہک ہے. مجھے بتائیے دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں 25 کروڑ گاہک ہوں گے؟ اور اگر ہم اپنے ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک رکھیں تو 2 ارب گاہک اور ہمارے بن جاتے ہیں. تو ہمیں تو جیسے آپ دیکھیں چائنا پوری دنیا میں گاہک تلاش کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، دشمن ہے، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں گاہک کہاں ہے. تو ہم لوگ تھوڑا سا مختلف ہیں. ہم ابھی تھوڑا اتنا لبرل نہیں ہوئے، اتنا روشن خیال نہیں ہوئے کہ انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا سکیں اور لین دین کر سکیں. کیونکہ انسانوں کے درمیان جو اعلیٰ ترین چیز ہے جو انہیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے، کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اور خوشحالی کا لین دین کریں، وہ ایک دوسرے سے طریقے سیکھنے کا لین دین کریں، اور وہ ایک دوسرے سے کاروباری معاملات کو چلائیں. کیونکہ لوگ مل کے ہی ایک دوسرے کا سہارا بنتے رہے ہیں ازل سے. جتنا اپنے آپ کو ہم آئسولیٹ کریں گے، چھوٹا کریں گے، اتنا مشکلات میں ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جو ایک ٹریڈ ہے سب دنیا میں اب کھلے عام ہوتی ہے، اس کے ہم معاہدے بھی کرتے ہیں، معاہدوں کے پابند بھی ہوتے ہیں جی. لیکن کہیں نہ کہیں شیم ہمیں محدود کرتی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی دنیا کے دوسرے ممالک میں جا بستے ہیں وہ وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں. وہ جتنا بھی ہو سکے اپنا تشخص برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ پھر مقامی آبادی انہیں ایبزارب نہیں کر پاتی اور ان سے انٹمیڈیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ پاکستان سے امریکہ میں جا کے بستے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی لینا جو ہے ایک ان کا خواب ہے، لیکن اپنا تشخص وہ پرانا رکھنا چاہتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر. وہ اپنانا نہیں چاہتے، ان کے کلچر کو نہیں اپنانا چاہتے. میرے بہت دوست ہیں امریکہ میں جو کہتے ہیں کہ پاکستانی ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اپنے شادیوں بیاہوں میں نہیں بلاتے، یہ ہمارے شادی بیاہ میں نہیں آتے، یہ ہمارے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، یہ ہر وقت ایسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں جو تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو ہے رہنا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے مہمان بننا نہیں پسند کرتے، یہ ہمیں مہمان بنانا پسند نہیں کرتے. اور وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم پاکستانیوں میں یہ سب کچھ شیم کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو امریکنوں سے ادنا سمجھتے ہیں، برطانیہ کے لوگوں سے ادنا سمجھتے ہیں. اور یہ ہماری گھٹی میں پڑا ہے اور یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہم اس شیم سے نکلیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1958 میں ایک دفعہ انگلینڈ کی ٹیم ہمارے پاکستان میں کرکٹ میچ کھیلنے آئی تھی، ٹیسٹ میچ کھیلنے آئی تھی. تو میں نے اپنے ابا سے کہا، میں نے کہا یہ کتنی مشکل بات، یہ ہمارے ساتھ کھیلنے آ گئے ہیں، یعنی گورے لوگ، انگریز لوگ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلنے آ گئے ہیں، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ ہم معمولی ہیں، ہم کمتر ہیں اور یہ گورے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے ذہن میں گورے رنگ کا تصور بھی آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہے نا کہ گورا رنگ ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، بس رنگ گورا کرنے کی کریمیں آپ دیکھیں کتنی بکتی ہیں. تو حالانکہ رنگ گورا کیا نہیں جا سکتا، یہ جو قدرت کا رنگ ہے یہ ایک بہترین رنگ ہے. اور رنگ میں کچھ نہیں، ہمارے رنگ کے اندر رنگ ہونا چاہیے. ہمارے خون کا رنگ تو سرخ ہی ہوتا ہے سب کا. تو میں کہنے لگا کہ یہ انگریز کتنا کرم کر رہے ہیں ہم پہ، کتنی مہربانی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ میچ کھیلنے آئے ہیں. تو یہ بچپن میں ارد گرد ماحول سے ہم گیدر کرتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا پسماندہ لوگ ہیں اور یہ جو گورے ہوتے ہیں یہ کوئی بہت ہی اونچی چیز ہوتی ہے. تو پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں زندگی میں، پھر جب میں باہر گیا پڑھنے اور سارے ماحول کو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل ہمارے جیسے ہیں، مطلب کوئی فرق نہیں ہے، وہ بے تکلف لوگ ہیں اور وہ اونچ نیچ میں اتنا یقین نہیں رکھتے. مجھے امریکہ میں کسی نے نہیں بتایا کہ ہم سید ہوتے ہیں یا فلاں کشمیری بٹ ہوتے ہیں یا فلاں جٹ ہوتے ہیں. وہاں کوئی ایسے کسی نے نہیں بتایا. لوگ وہاں بندے کی بندے سے شکل نہیں ملتی، کوئی دنیا کے کسی خطے سے آیا، کوئی کسی خطے سے آیا. بہرحال ان کے درمیان
ایک قدر مشترک ہوتی ہے کہ وہ وہاں مواقع کی تلاش میں آتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کا جو ٹیلنٹ ہے اس کا رخ سارا امریکہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہم ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جو ٹورسٹ تھوڑے بہت آتے بھی ہیں ان کو بھی ہم ڈراتے ہیں کہ یہاں نہ آئیں، اور ٹورزم تقریباً تباہی کے کنارے پہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے اپنے آپ کو شرم کی وجہ سے علیحدہ کر رکھا ہے، تو یہ جو پردہ ہے ہٹا کے ہمیں دنیا کے ساتھ مکس اپ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جو علیحدگی کا بخار ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو شیم ہینڈلنگ ہو کیسے سکتی ہے؟ مطلب اگلے کو تو ہم نے بدلنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے ہمیں۔ شیم ہینڈلنگ یا شیم ہیلنگ جسے کہا جائے گا، یہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ باہر آ جاتے ہیں، یعنی اپنے خول سے باہر آتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جن سے آپ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کی ہمت بڑھتی ہے تو آپ اجنبیوں سے ملتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے تھوڑا آپ کو خوف سا بھی لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جو شیئرنگ کا ایلیمنٹ ہے، یعنی جو تعلق داری کا ایلیمنٹ ہے، جو دوستی بنانے کا ایلیمنٹ ہے، جو پی آر ہے، وہ جب ہم بڑھانا شروع کرتے ہیں، جب ہم سفر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اجنبی لوگوں سے اجنبی دیسوں میں جا کے ملتے ہیں، تو شیم ہیل ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن شیم کو ہیل کرنے کے لیے اس ببل سے باہر آنا ضروری ہے، جو ہم نے ایک اندیکھا سا ببل بنایا ہوتا ہے ہر گھر نے، کہ گھر کی بات باہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک پکا رول ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے۔ خامد بیوی کی مار پٹائی کرتا ہے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ اولاد برا سلوک کرتی ہے، یا اولاد کے ساتھ ماں باپ برا سلوک کرتے ہیں، تو یہ گھر کی بات ہے، یہ باہر نہیں کرنی۔ دنیا میں آگے چل کے امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی سیکریسی ہو، کوئی پرائیویسی ہو، یا کانفیڈینشیلٹی ہو۔ ابھی آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کیمرے میں ہوتے ہیں، جیسے لاہور سیف سٹی کیمراز کی زد میں ہوتے ہیں آپ، ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹس آپ کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ فیس بک پہ ہیں، ہم لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ کسی کو بات بتانا نہ، تو مجھے تو کوئی آگے کہے کہ جی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں نا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں بتانا ضرور چاہتا ہوں، پر آپ کسی کو نہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ جو انفارمیشن مجھے دیں گے میں اس کو ذمہ داری سے ہینڈل کروں گا، لیکن میں آپ کو کوئی تسلی نہیں دے سکتا کہ میں بتاؤں گا نہیں۔ میں اپنے گھر میں بھی رشتہ داروں کو بھی سب کہتا رہتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا، نہیں تو میں بڑی کھپ ڈالوں گا، میں بتاؤں گا۔ تو لوگ بڑے محتاط ہو کے پھر میرے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیادتی کو جذب نہیں کرے گا، یہ اگل دے گا۔ تو ہر ایک کو اپنے ارد گرد ماحول میں ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے زیادتی کی تو یہ تش تش بام ہو جائے گی۔ مطلب باؤنڈریز بنانی چاہیے اپنی، اور دوسرے کو ان باؤنڈریز کے اندر آتے ہوئے ہچکچاہٹ ہونی چاہیے کہ آپ جتنا چاہیں اتنا کوئی آگے بڑھے، اور آپ بدلتے ہوئے ماحول میں بدلتی ہوئی چیزوں کے ساتھ چل سکیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ آپ سے دوستی کرتا ہے اور وہ صبح کچھ، دوپہر کو اس سے زیادہ، شام کو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں مبنی نہ ہو۔ جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، ایسے رومانوی رشتہ بناتے ہیں، اور تیسرے دن لڑکی پوچھتی ہے کہ تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بے پناہ ٹنوں کے حساب سے۔ تو یہ باتیں قرینے قیاس نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی لڑکا کہے کہ ہاں تھوڑا بہت آپ سے تعلق ہوا ہے تو تھوڑا بہت پیار ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری دنیا میں ملمہ بازی بہت ہے کہ ہم کسی کو بھی کہیں گے تو سپرلیٹیو ڈگریز کا استعمال کریں گے، لفظ ایسے استعمال کریں گے کہ تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں گے۔ یہ جتنے بھی آسمان سے تارے توڑ لانے والے یہ جوڑے آپ کو نظر آتے ہیں، تو جب ان کی شادی وادی ہو جاتی ہے تو کتنے تارے وہ توڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، 4-6 مہینے بعد سارے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں۔
تو ساری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جذبوں کو ایک حد کے اندر لے کے چلیں اور لوگوں کو غلط توقعات باندھنے پہ مجبور نہ کریں. لوگوں کو بتا دیں کہ جیسے کسی کے ساتھ دوستی ہے تو آپ بتا دیں کہ ابھی آپ کے ساتھ دوستی ہے, آپ کے ساتھ کچھ معاملات اچھے چل رہے ہیں, ہوپ فلی آگے ہماری دوستی بہتر ہو جائے گی. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی آپ مجھ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ مجھ سے یہ امید نہیں رکھ سکتے. تو اس میں کوئی شیم کی بات نہیں ہوتی. انڈسکسیبل چیز کو ڈسکسیبل بنانا یہ ہماری بہترین حکمت عملی ہے کہ جو کہتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے بس وہی کہہ دینے کی ضرورت ہے. بہت لوگ جو ہیں وہ نہ کہنا چاہتے ہیں تو ہاں کہہ دیتے ہیں, وہ قرضہ نہیں دینا چاہتے تو دے دیتے ہیں کہ دوسرا برا منائے گا. وہ اپنی گاڑی کسی کو ادھار نہیں دینا چاہتے تو وہ دے دیں گے, لیکن پھر کڑیں گے, پھر سڑیں گے. لیکن وہ جو ایک بات ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, یہ ان کے منہ سے نہیں نکلے گی. حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب آپ کو قرضہ نہیں دے سکتا یا گاڑی نہیں دے سکتا, اور اگر وہ پوچھے کہ ایسا کیوں ہے, آپ کیوں نہیں دے سکتے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی وجہ نہیں بتا سکتا, میرے لیے نفسیاتی طور پر اس کی وجوہات پہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہے, تو آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اس سے تعلقات بھی تو خراب ہو سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک بہن اپنے بھائی سے گاڑی مانگتی ہے اور بھائی نہیں دیتا, تو بہن ایک پوائنٹ پہ آ کے کہے گی کہ یہ کیسا بھائی ہے, ایک گاڑی کی تو بات تھی, وہ نہیں دیا آپ نے. یہ ہمارا وہم ہے. اگر ہم پہلے غلط توقعات پیدا کریں گے اور پھر نہ کریں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. کل میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ریکوری میں ہے, بہت اچھی, 3 سال ہو گئے ہیں ان کو نشہ چھوڑے ہوئے, اور وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور وہ 3 ماہ سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں روز انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن 3 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. اچھا. آج دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, آپ کو ہم بہت آگے لے کے جائیں گے, ہم آپ کو بہت آگے بڑھائیں گے. یہی آپ سمجھ لیں کہ جو سوشل میڈیا کا کام ہے, جو کہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں, اور ان کو تنخواہ نہیں ملی. تو وہ مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں بہت آگے بڑھائیں گے, ہم بہت یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن تنخواہ نہیں دی. تو کیا میں ان سے تنخواہ کے بارے میں بات کروں؟ تو میں نے کہا بالکل ڈیفینیٹلی آپ ان سے تنخواہ کے بارے میں بات کریں, اور اگر آپ کو وہ تنخواہ نہیں دیتے تو بھی انہیں چھوڑ دیجئے. اگر وہ آپ کو لارے لپے لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے بڑھائیں گے اور 1 آدھ مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بھی انہیں چھوڑ دیجئے. ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وعدہ خلاف لوگ ہیں, جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, جو خود تو کروڑوں میں کھیلتے ہیں لیکن اپنے ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اور یہ بڑی عام بات ہے کہ جو اپنے ملازموں کو ادارے وقت پر تنخواہ نہیں دیتے, وہ خیرات کرنے میں, لوگوں کو کھانے کھلانے میں بہت آگے رہتے ہیں. وہ سڑکوں کے کنارے بٹھا کے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں, وہ ٹرکوں میں آٹے کے تھیلے لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. اب تو ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کہ لوگ پیٹرول پمپ پہ موٹر سائیکل والوں کو 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف دنیا میں دکھاوے کی خاطر وہ یہ سارے بظاہر اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں سوشل ورک کہتے ہیں, جنہیں پیسے بانٹنا کہتے ہیں. لوگ بزنس میں بھی یہ چیز بڑی عام سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بزنس تب چلے گا جب وہ خیرات کریں گے. خیرات اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, پر بزنس کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. آپ لمس میں پڑھیں یا ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھیں یا دنیا کے کسی بھی بزنس اسکول میں پڑھیں, تو وہ آپ کو بزنس کے پرنسپل بتائیں گے. وہ بزنس کے ساتھ خیرات کو نہیں جوڑیں گے. خیرات ایک آپ کا الگ سے مقدس فریضہ ہے جو کہ آپ ضرور کریں, لیکن بزنس میں خیرات کو مکس کرنا, یہ خیرات میں بزنس کی ملاوٹ کرنے کی طرح ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو میں نے پارٹنر بنا لیا,
اللہ کو جونیئر پارٹنر بنا لیتے. بھائی اللہ کو پارٹنر بنانا ہے تو 51% جیسا تو بناؤ, لیکن وہ 5% 2% یہ خرچ کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ کو پارٹنر بنا لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دکھاوے کی باتیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے, اب نہیں کرتے. بہت سارے لوگ بھی ہاسپٹل میں خیراتی کھانا دیتے تھے, اب ان کے ادارے بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں قدم رکھ لیا ہے. بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جن کے یہ لنگر خانے چلتے تھے, اب نہیں چلتے, کیونکہ کاروبار میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کاروبار پھر زوال پہ چلا جاتا ہے. تو وہ انہی وجوہات سے ہوتا ہے, جب آپ اپنے بجٹ صحیح نہیں بناتے, جب آپ اپنے کاروبار کی جو نگہداشت نہیں کرتے, اپنی اکانومی کو خطرے میں ڈالتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی وہ اپنی شیم کو کور کرنے کے لیے بہت دیالو بنے ہوتے ہیں. لیکن اگر چیزوں کی ملاوٹ نہ کی جائے, آپ اپنے کاروبار کو کاروبار کی طرح چلائیں اور اپنی زندگی میں اپنے کردار کو نکھارتے ہوئے آگے بڑھیں, خیرات کریں, زکوٰۃ دیں, سب کچھ کریں, بہت اچھی بات ہے. آج سے 1000 سال پہلے اگر ہم بات کریں, ہمارے اندر اتنی شیم نہیں تھی جتنی اب ہے, کیونکہ زمانہ ہی اتنا پسماندہ تھا کہ کوئی کسی کو تانا دینے کے لائق ہی نہیں تھا. آج چونکہ ہمیشہ زمانہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور اب زیادہ تیزی سے بہتر ہو رہا ہے. پہلے جو تبدیلیاں 100-150 سال میں آتی تھیں, اب 5-10 سال میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. لہٰذا ہمیشہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرو, تم کمال کر کے دکھاؤ. جو آرگنائزیشنز ہے وہاں بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی دھماکہ کر کے, کوئی کھڑاک کر کے بتاؤ. تو یہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو گاؤں میں یہ سلسلہ بہت کم ہوتا ہے, شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. اور کاسموپولیٹن سٹیز جو ہیں جیسے لنڈن, نیو یارک, وہاں یہ جو ریٹ ریس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ شیم کا سلسلہ بڑھتا رہے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے شیم کو ہر روز دھونا ہوگا. جیسے ہم اپنے میلے کپڑوں کو دھوتے ہیں, جیسے ہم اپنے جسم کو ہائیجین کے ذریعے صاف رکھتے ہیں, تو ہمیں مینٹل ہائیجین پہ توجہ دینی پڑے گی پہلے کی نسبت بہت زیادہ. اور ہمیں ہر روز دن گزارنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دماغ میں کوئی میل تو نہیں جمع ہوئی, اسے ہمیں دھو لیں روز کے روز, تو وہ بہت اچھا ہے. جیسے ہم اپنے دانت صاف کر لیتے ہیں روز کے روز, تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے جو ذہن کے اوپر دباؤ ہے, جو سٹریس ہے, روز کے روز اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا. کیونکہ کچھ پروفیشن خاص ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اب جیسے کچھ پروفیشن ہے جن میں کوئی خوشیوں کا ہی شادیانے بج رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں تو آپ کا واسطہ ایسے کلائنٹ سے پڑے گا کہ جو کسی خوشی کے موقع پہ سجنے بننے سنورنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن ایک سیکیٹرسٹ کے پاس جو بھی بندہ آئے گا تو, یا ایک ڈاکٹر کے پاس آئے گا کہ میں پیٹ درد ہو رہی ہے, مجھے بخار ہے, تو یہ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں, جیسے ایک پولیس اسٹیشن میں SHO کے پاس جو بھی بندہ آئے گا وہ بری خبر لے کے آئے گا. اور وکلاء کے پاس بھی جو کلائنٹس آئیں گے وہ آ کے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہماری ساری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. وہ جب آئیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ مصیبت لے کے آئیں گے جس میں سے وہ تمنا رکھتے ہیں کہ انہیں نکالا جائے. اور یہ جو مصیبت میں سے نکالنے والے لوگ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں یا وکلاء ہیں یا پولیس والے ہیں یا عدلیہ کے لوگ ہیں, ان کو پھر اپنے اوپر بھی روزمرہ کام کرنا پڑے گا. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یہ تو خود بڑے ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ہلے ہوئے لوگ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایکومولیٹڈ شیم ہے جس کی دھلائی وہ روزانہ نہیں کرتے. تو ہمیں جیسے اپنے باہر کو روزانہ صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اندر کو اس سے بھی زیادہ صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے. اور رات کو جب ہم اپنے آرام کے لیے جاتے ہیں, نیند کے لیے جاتے ہیں, تو کچھ ایک ذہنی ایکسرسائز ایسی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انسرٹنٹی کو
انپریڈکٹیبلٹی کو اور انکنٹرولبلٹی کو گریسفلی ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.